الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، ہمارا یہ ملک پہلے انگریزوں کا غلام بن چکا تھا۔ انگریزوں نے اس ملک کو جیسا چاہا ویسا لوٹ لیا ہے۔ یہ ملک جسے سونے کی چڑیا کہہ کر کے پکارا جاتا تھا، اس ملک کے سارے خزانے، اس ملک کے مال و دولت کو انگریزوں نے لوٹ لیا اور اس ملک پر اپنا قبضہ جما دیا۔ ہمارے اس ملک کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس ملک میں ایسے اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 1754 سے 1754 سے لے کر 1920 تک یہ جو ایک لمبا طویل عرصہ ہے، اس میں ہمارے مسلم قائدین اور اولیاء اللہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور پختہ ہوتا گیا اور 1857 میں 1857 میں یو پی صوبے میں مظفر نگر ضلع میں شاملی کے میدان میں دارالعلوم دیوبند کو
جن اکابرین نے قائم کیا، بڑے بڑے اکابرین نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور ایک بڑی تعداد علماء کرام کی اس جنگ آزادی میں شہید ہو گئی۔ علماء کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ ہمارے ملک میں موجود بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اب کوئی مضبوط قدم اٹھانا پڑے گا تاکہ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا ایمان اور اسلام صحیح سلامت باقی رہے، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت جاری رہے، مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے، ورنہ انگریزوں کے مقابلے میں جو علماء کرام شہید ہوئے، جن کی تعداد 50,000 سے بڑھ کر ہے، اور تقریباً 5 لاکھ عام مسلمانوں نے اس میں اپنی جان کو پیش کیا، اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، علماء کرام شہید ہوتے چلے گئے، تو اسلام کا نام و نشان اس ملک سے عنقریب مٹ سکتا ہے۔ اس لیے ملک کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور چوٹی کے علماء نے اس ملک کے مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کی فکر کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ 1866 میں 1866 میں اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی۔ میرے اور آپ کے اسلام کی فکر کو لے کر ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے اس ملک میں 3 بڑی بڑی تنظیموں کو قائم کیا، 3 عظیم تحریکوں کو قائم کیا، جس میں سب سے پہلی تحریک یعنی ریولیوشن، سب سے پہلی تحریک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ آنے والی نسل کے ایمان اور ان کے اسلام کی حفاظت کی جائے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو، بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو پڑھایا جائے، اسلامی عقائد ان کو سمجھایا جائے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں اس کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کی تعلیم دی جائے، اور ساتھ ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کرام کی جماعتوں کو اس مدرسے کے ذریعے بڑھایا جائے۔ یہ مدرسے کے قیام کا مقصد تھا۔ الحمدللہ اس مقصد سے علماء کرام آگے کامیابی کے ساتھ گزرتے رہے، اور ملک میں دیگر علاقوں میں بھی
مدرسوں کی بنیاد ڈالی گئی اور دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، لیکن بہت ساری عوام اور بڑی عمر کے لوگ مدرسے میں اور مکتب میں نہیں جا سکتے ہیں، تو ایسی بڑی عمر کے لوگوں کی ایمانی فکر کے لیے ایک اور تحریک کی بنیاد ڈالی ہے، جس کو ہم دعوت و تبلیغ کی تحریک کہتے ہیں، جماعتوں کی تحریک جس کو کہتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کا مقصد کیا؟ عوام کو موت کے بعد والی زندگی کی فکر دلانا، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کرنا، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اسلامی بنیادی عقائد ان کو سمجھانا، مسجد میں ملے مسجد میں ان کو سمجھایا جائے، دکان پر ملے دکان پر اس کی تبلیغ کی جائے، راستوں میں ملے مختصر سا وقت ہے اس میں ان کی دعوت دی جائے، مکانوں میں جائے، ایک علاقے سے دوسرے علاقوں کا سفر کیا جائے، گشت کے ذریعے، 5 کاموں کے ذریعے، اور اس کی ایک منظم ترتیب ہے، اس ترتیب کے ذریعے عوام کے ایمان اور ان کے اسلام کی فکر اس جماعت تبلیغ کی ذمہ داری اور اس کے اغراض اور مقاصد میں سے ہے۔ الحمدللہ اس جماعت نے بھی بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا، اور یہ جماعت جو کہ ہمارے ملک سے شروع ہوئی، ہمارے ملک سے اس کی ابتدا ہوئی، اب کئی دہائیوں کے بعد، 70-80 سال کے بعد، بلکہ اس سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، ساری دنیا کے اندر کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جماعت تبلیغ کے خدمت کرنے والے، ان کے کارکنان، عام مسلمان نہ پہنچے ہوں۔ جنگلوں میں جا کر جن کی زبان یہ نہیں سمجھتے، ان کی زبان وہ نہیں سمجھتے، وہاں پر جا کر ان کے عقائد کی اصلاح کی، ان کو انسان کیا ہے، خدا کیا ہے سمجھایا۔ پوری زندگی شراب کے اڈے میں گزارنے والا 40 دن 4 مہینے جماعت میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، اپنی 20-30 سال کی پرانی عادت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پکا نمازی بن جاتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والا بن جاتا ہے، گھر کا ماحول دیندارانہ ماحول بنا لیتا ہے۔ یہ اس جماعت تبلیغ کی برکت سے ہے۔ اور یہ دونوں تحریکیں، مدرسے اور جماعت تبلیغ، ان کا کام دین کی نشر و اشاعت، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت ہے۔ مدرسوں کے ذریعے اصول دین کی تبلیغ ہوتی ہے، مدرسوں کے ذریعے قرآنی تعلیمات کی حفاظت ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت ہوتی ہے، شرعی مسائل کا حل مدرسوں کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں خدمت کرنے والے علماء، حفاظ، مفتیان کرام مدرسوں کے ذریعے نکل کر کے آتے ہیں۔ مدرسے اگر نہ ہو تو پھر ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنے والا نہیں ملے گا، کہیں میت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ ہماری جمعہ کی نمازیں، عید کی نمازیں، پنجگانہ نمازیں اور ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان سب کو حل کرنے والے علماء، ائمہ، مؤذنین، یہ سب مدرسے سے ہی نکلتے ہیں۔ اور مسلم عوام جو کاروبار میں ہے، آفس میں ہے، بزنس میں ہے،
اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ مدرسوں تک نہیں جا سکتے اور مسجد سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ان سب کو اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، مسجد کی طرف بلانے والی جماعت، قرآن اور آخرت کی طرف بلانے والی جماعت، یہ دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے۔ ان دونوں عظیم تحریکوں کے ذریعے ہمارے اس ملک کے اندر اسلام باقی رہا۔ اسلام کو جو نقصان جنگ آزادی کے موقع پر پیش آنے والا تھا وہ نقصان ٹل گیا۔ ایک اور تیسری عظیم تحریک ہے جس کو دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے شروع فرمایا، وہ ہے جمعیت علماء ہند، یعنی پورے ہندوستان کے علماء کرام کی ایک تنظیم، ایک جماعت، خالص علماء کرام کی، بڑے بڑے علماء کرام کی جماعت۔ اس کی بنیاد 1919 میں ڈالی گئی، آج سے 103 سال پہلے اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تینوں تحریکیں، چاہے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کیوں نہ ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کیوں نہ ہو، اور چاہے جمعیت علماء ہند کیوں نہ ہو، تینوں تحریکوں کی بنیاد ڈالنے والے دارالعلوم دیوبند کے بڑے ہیں، اکابرین ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے اولیاء اللہ کے ذہنوں میں مختلف طریقوں سے خدمت کرنے والی یہ مختلف تین جماعت کو بنایا ہے۔ خدمت کرنے کا طریقہ تینوں کا الگ الگ ہے، لیکن تینوں مل کر جس منزل پر پہنچتے ہیں سب کا ایک ہے، سب کا ٹارگٹ یہی کہ اس ملک کا مسلمان پیدائشی مسلمان ہے تو وفات تک یہ مسلمان بن کر کے باقی رہے۔ جمعیت علماء ہند، اس کا کردار اور اس کا رول ایسا ہے جیسا کہ ملک کی سرحد پر چوکے داری کرنے والے فوجی، جس طرح ملٹری ہے، ہر ملک کی، ہر اسٹیٹ کی ایک ملٹری ہوتی ہے، وہ پورے ملک کی حفاظت کرتی ہے، دن کیا رات کیا وہ جاگ کر کے پورے ملک کی حفاظت کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر رہنے والے عام باشندے چین اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا کردار بھی ایسا ہی ہے کہ جمعیت علماء ہند اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ جس وقت ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، انگریز اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ گیا، ہمارے علماء کرام نے، جمعیت علماء ہند کے بڑوں نے اس ملک کی جو تنظیمیں اس وقت تھی، سیاسی تنظیمیں، ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھا، یہ مطالبہ رکھا کہ ہمارے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے اس ملک کا دستور سیکولر بنے گا۔ یہ ملک کیسا ہوگا؟ سیکولر ہوگا، ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ ہر ایک باشندے کو یہاں پر رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کو ہندوستان کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے جو حق حاصل ہوگا، وہی حق اس ہندوستان کے رہنے والے غریب سے غریب، چاہے آدم واسی کیوں نہ ہو، فٹ پاتھ پر سونے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ ہندوستان کا باشندہ ہے وہی حق اس کو بھی حاصل ہوگا۔ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، یا جنگلات میں رہنے والے ہو، آدم واسی ہو،
کالے ہو گورے ہو امیر ہو غریب ہو، سب کے لیے اس ملک میں آزادی ہوگی۔ یہ ہر طرح کے پھول کا ایک باغیچہ ہوگا، ایک ایسا گلشن ہوگا جہاں پر ہر طرح کے پھول رہ سکتے ہیں۔ ایسا قانون اس ملک کا بنایا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے اس وقت کے علماء کرام نے آزادی کے موقع پر اس وقت جو سیاسی تنظیمیں موجود تھیں ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھا اور مطالبہ رکھا۔ سیاسی تنظیمیں ادھر ادھر کی فرقہ پرستی کے ذریعے ملک میں فساد پھیلانے والی جماعتوں کی باتوں میں آ کر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن جمعیت علماء ہند نے ان سب کے سامنے پوری جنگ آزادی کی تاریخ دہرائی کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کتنا بڑا رول ہے۔ ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1754 سے لے کر 1920 تک اکیلے انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے مقابلہ کیا۔ 1920 کے بعد جب مہاتما گاندھی جی افریقہ سے بیرسٹری کر کے ہندوستان تشریف لائے، اس وقت ان کو بھی ساتھ میں لیا۔ ہمارے علماء کرام نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو مالٹا کی جیل میں انہوں نے زندگی گزاری اس ملک کی آزادی کے لیے، انہوں نے اور مولانا ابوالکلام آزاد اور چوٹی کے علماء کرام نے غیر مسلم بھائیوں کو، غیر مسلم تنظیموں کو بھی ساتھ میں لیا اور جنگ آزادی میں انگریزوں کا مقابلہ کیا اور 1947 میں جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تو 27 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ غیروں کا بھی سہارا رہا۔ ان 27 سال سے پہلے کا جو زمانہ ہے 1920 سے لے کر 1754 تک کا زمانہ، یہ صرف ایسا زمانہ ہے جس میں صرف اور صرف مسلمانوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ تو تم ہمارے اس ڈیمانڈ کو پورا کیوں نہ کرو گے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک کا دستور، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن سیکولر بنے گا، ڈیموکریٹک بنے گا، اس ملک میں سب کو جینے کا حق ہوگا، سب کو آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، ہر آدمی، ہر مذہب والا، ہر ریلیجن والا اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اپنے حساب سے عبادت کر سکتا ہے، کسی کو دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اس جمعیت علماء ہند کے علماء کرام کی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمارے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مرتب ہوا۔ اسی جمعیت علماء ہند کی برکت سے میں اور آپ آج مکہ مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اسی سیکولر قانون کی وجہ سے، اسی سیکولر کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے دیگر مذاہب کے لوگ اپنے اپنے بت خانوں میں، عبادت گاہوں میں آزادی کے ساتھ عبادت کر رہے۔ اگر جمعیت علماء ہند نہ ہوتی، یہ تنظیم اور یہ تحریک نہ ہوتی تو ہمارے لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا مشکل ہو جاتا، مسجدوں میں ہمارا آنا جانا مشکل ہو جاتا۔ ہماری جماعتیں جو امت کی فکر لے کر کے پورے ملک میں اور بیرون ممالک میں گھومتی پھرتی ہے، گشت کرتی ہے، آخرت کی فکر کی باتیں کھلے عام بولتی ہے، یہ سلسلہ باقی نہ رہتا۔ تو جمعیت علماء ہند یہ چوکے داری کرنے والی جماعت ہے، مدارس کی بھی چوکے داری کرتی ہے، مساجد کی بھی چوکے داری کرتی ہے،
شعائر اسلام کی حفاظت کرتی ہے۔ ہماری جو زمینیں ہیں، وقف بورڈ کی جو زمینیں ہیں، اوقاف کی جو مساجد ہیں اور ہمارے جو قبرستان ہیں، ان سب کی حفاظت کرنے والی یہ جماعت ہے۔ جمعیت علماء ہند نوجوانوں کو اسکالرشپ دلواتی ہے، غریب نوجوانوں کو دنیاوی اعتبار سے تعلیمی پسماندگی سے ہٹا کر کے ان کو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے بڑھاتی ہے۔ اور اس ملک میں جو مسلمانوں کو تھوڑی بہت جو ریزرویشن ملی ہوئی ہے وہ اسی جمعیت علماء ہند کی برکت سے ہے۔ جمعیت علماء ہند چاہے آفت زمینی ہو چاہے آفت آسمانی ہو، جمعیت علماء ہند ہمیشہ 10 قدم آگے رہ کر کے قوم اور ملت کی خدمت کرتی ہے۔ ابھی گزشتہ سال کیرلا میں جو سیلاب آیا، جمعیت علماء ہند نے وہاں پر کئی 100 مکان بنا کر کے دیا، کئی 100 مکان بنا کر کے دیا، جس میں کئی مکانات تو غیر مسلم بھائیوں کے بھی ہیں۔ حیدرآباد کے اندر سیلاب آیا، مظفر نگر میں چند سال پہلے کس قدر فساد ہوا، ہزاروں مکان جل گئے۔ جمعیت علماء ہند نے 4000 مکان بنا کر کے دیے مسلمانوں کو۔ گجرات کے اندر جو فساد ہوئے، آسام کے اندر کئی لاکھ مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس ملک کے شہری نہیں ہو، اس ملک کے تم سٹیزن نہیں ہو۔ جمعیت علماء ہند نے اس کا مقدمہ لڑا، سپریم کورٹ تک کیس گیا اور الحمدللہ اس فہرست میں سے کئی لاکھ مسلمانوں کو باہر نکالا اور ان کی شہریت کو، سٹیزن شپ کو باقی رکھا۔ جیلوں میں ہمارے مسلم نوجوان بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے ان کو ڈال دیا جاتا ہے، جہاں چاہا پکڑ لیا ان پر ظلم ہوتا ہے اور جیلوں میں قید کیا جاتا ہے۔ تو جمعیت علماء ہند ان سب کو رہا کرنے کی فکر کرتی ہے۔ ایک ایک کیس لڑنے کے لیے، ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے جج کے سامنے بات کرنے کے لیے 15 منٹ کے لیے وہاں کا وکیل 5 لاکھ روپے کا فیس ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اتنی فیس دے کر کے وہاں سپریم کورٹ میں مسلمانوں کی رہائی کے لیے بات کی جاتی ہے، اور بحمداللہ ہزاروں کی تعداد میں اب تک جمعیت علماء ہند نے مسلم نوجوانوں کو جیلوں سے رہا کرایا۔ ابھی حال ہی میں سہارنپور کے اندر یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی والی بات چلی تھی، سہارنپور کے کئی نوجوانوں کو جمعہ کے دن بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال دیا۔ اس میں سے 23 نوجوانوں کو رہا کرانے میں جمعیت علماء ہند کی خدمات ہیں۔ دہلی کے اندر قبرستان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، جمعیت علماء ہند نے اس کا مقدمہ لڑا اور مسلمانوں کو وہ قبرستان دلوایا۔ جمعیت علماء ہند کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو گنواتے گنواتے کئی گھنٹے لگ جائیں گے، تب بھی مضمون باقی رہ جائے گا۔ کورونا کے زمانے میں ہماری تبلیغی جماعت کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ باہر ملک سے آ کر کے کورونا پھیلا رہے ہیں۔ آپ نے نیوز میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اخبارات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز پیپرز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر ملک سے آئے ہوئے یہ جماعت والوں نے کورونا کو پھیلایا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جمعیت علماء ہند نے ان کا مقدمہ لڑا، تبلیغی جماعت کی حمایت میں کھڑی ہو گئی، اور جتنے الزامات تبلیغی جماعت کے اوپر فرقہ پرست طاقتوں نے لگائے تھے اور میڈیا کے ذریعے افواہ پھیلائی گئی تھی، جمعیت علماء ہند نے جماعت تبلیغ کو رہا کرایا۔ سب لوگ باعزت بری ہو کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے۔
जमीयत उलमा हिंद का किरदार और उसका रोल बहुत ज़्यादा है। 1919 से लेकर आज तक ये जमईयत किसी न किसी बड़े की सरपरस्ती में चलती हुई आ रही है। आज दौरे हाजिर के सरपरस्त 103 साल इस जमात को हो चुके हैं। आज के जो सरपरस्त हैं और सदर हैं, उनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम हैं। दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हैं, हेड मास्टर जिसको कहा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हर एक मुल्क के एक एक बड़े आलिम को उस कमिटी के अंदर जोड़ा गया। तो हमारे मुल्क से जिस शख्सियत को चुना गया वो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। पूरे मुल्क की वो नुमाइंदगी करते हैं, अरब में जाते हैं और हिंदुस्तान की तरफ से वो नुमाइंदगी करते हैं। पूरे मुल्क की सबसे अजीम शख्सियत, 80 साल से ज़्यादा हज़रत की उम्र है। रोज़ाना रात में 2 पारे तहज्जुद में तिलावत करते हैं। सिर्फ 1-2 घंटे के लिए हज़रत देवबंद में रहते हैं, बाकी पूरा मुल्क की फ़िक्र के लिए दिल्ली की जो मरकज़ है, जमीयत उलमा हिंद का जहाँ मरकज़ है, वहाँ हज़रत क़ियाम फरमाते हैं और मुल्क के कोनों कोनों में हज़रत दौरे करते रहते हैं। क्या आसाम है, क्या मणिपुर है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह हज़रत जहाँ कहीं मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है, आफत आती है, हज़रत उसमें खिदमत करने में लगे रहते हैं। ऐसी बड़ी जमात के हज़रत सदर हैं। तो हमें इन तीनों तहरीकों की कदर करनी चाहिए। एक दारुल उलूम देवबंद और उसके तहत पूरे हिंदुस्तान में चलने वाले मदरसे, वो नहीं है तो हम नहीं हैं। और दूसरी तहरीक दावत व तबलीग की तहरीक, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। मेरा और आपका ईमान अगर बचता है तो दावत व तबलीग के ज़रिए ही बचता। बाज़ार में आप जाएं, हमारा ईमान बिक रहा है, हर तरफ मुस्लिम दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी रखने वाले काम कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर हमारे बच्चों का ईमान छीना जा रहा है। तो अवामी सतह पर कामयाबी के साथ खिदमत करने वाली जमात ये दावत व तबलीग की जमात है। और जमीयत उलमा हिंद ये तीसरी अजीम तहरीक है, तीसरी अजीम जमात है जो इन दोनों तहरीकों की हिफाजत करती है। मदरसों की भी हिफाजत करती है, दावत व तबलीगी जमात की भी हिफाजत करती है। पूरे मुल्क के रहने वाले मुसलमानों की रूह है, रूह, वो निकल जाए तो हम निकल जाएंगे। आज थोड़ी बहुत आप दुनिया भर का जायज़ा लीजिए, सारी दुनिया का आप सर्वे कीजिए, अपने सामने वर्ल्ड मैप बिछा करके देखिए। हिंदुस्तान का मुसलमान जिस कदर आज़ादी के साथ आज भी अपनी अपनी मस्जिद को आ सकता है, जा सकता है, इतना सुकून कहीं और है क्या? 20 कंट्रीज और मुल्क आपको मिल जाएंगे जहां किसी न किसी चीज़ पर कोई ना कोई पाबंदी है। यह हमारे बड़ों का एहसान है, जमीयत उलमा हिंद का एहसान है कि हम आज भी इस गए गुज़रे दौर में अपनी अपनी इबादत गाहों को जब चाहें, जहां चाहें, कानून के दायरे में रहते हुए मसाजिद की बुनियाद डाल सकते हैं, मदारिस की बुनियाद डाल सकते हैं, दावत व तबलीग का काम जहां भी हम चाहे जा करके कर सकते हैं। और अपने इस्लामी तरीक़े पर हमारी ये जो शबी है, ये जो शक्ल है मुसलमानों वाली, इस शक्ल के साथ हम ट्रेन क्या, बस क्या, हवाई जहाज़ में जहाँ चाहे हम सफ़र कर सकते हैं। ये सब जमीयत उलमा हिंद के उलमाए किराम की कुर्बानियों का नतीजा है। इतनी बड़ी ये जमात है, इसलिए हमें जमीयत उलमा हिंद की हिस्ट्री को जानना चाहिए
اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی خدمات انجام دینے والے جو علماء کرام ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔